کے دن جو واقعہ پیش آیا اس سے پہلے کبھی اس طرح کا کام ہوا نہیں تھا. انوکھا اور نرالا کام آج کے دن ہوا کہ اس سے پہلے کئی مردے زندہ ہوئے. کوئی کسی نبی کی ہڈیوں کے ساتھ لگ کر زندہ ہو گیا, کسی کو کسی رسول کسی نبی نے زندہ کیا, لیکن اپنے آپ موت کے بند کھول کر قبر کے دروازے کھول کر پہلی دفعہ اگر کوئی زندہ ہوا ہے تو وہ میرا اور آپ کا منجی یسوع مسیح ہے. اس لیے آج کی خوشی جو ہے وہ سب سے بڑی خوشی ہے. میں آپ عزیزوں کے لیے خدا کے کلام کو پڑھنے لگا ہوں. توجہ کے ساتھ سنیں. صبح عید قیامت مسیح کا پہلا میسج, اس کے بعد 10 بجے کی عبادت میں ایک میسج ہوگا جو اس میسج سے فرق میسج ہوگا. ابھی صبح کی عبادت, پہلی عبادت کا میسج آپ کو سنانے کے لیے میں مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور 11ویں آیت سے خدا کے کلام کی تلاوت شروع کروں گا. جی اپنے کانوں کو, ذہنوں کو, دلوں کو خدا کے کلام کی طرف لگائیں. آپ صبح صبح اٹھ کر آئے ہیں اور کچھ حاصل نہ ہو تو فائدہ کوئی نہیں ہے. جی ضرور کچھ حاصل کر کے جائیے گا. لکھا, لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی, اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے, ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پیدانے بیٹھے دیکھا. مریم نے 2 فرشتے دیکھے ہیں. جی جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی, آج سے 3 دن پہلے جمعے کا روز شام کے وقت میں جس قبر کے اندر لاش رکھی گئی تھی, وہاں پر مریم نے جا کر دیکھا تو لاش نہیں ہے بلکہ وہاں پر 2 فرشتے ہیں. انہوں نے اس سے کہا, فرشتے مریم سے کہنے لگے کہ اے عورت, تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا, اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے. یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا. یسوع کو جس کو 3 دن پہلے جمعے کی شام کو صلیب سے اتار کر قبر میں رکھا تھا, وہ جو اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, زندہ یسوع کو دیکھ کر نہ پہچانا. کہ یہ یسوع ہے. یسوع نے اسے کہا کہ اے عورت, تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا, میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے ہٹایا ہو تو مجھے بتا دے
کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا ربونی، یعنی اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی۔ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا۔ میں نے کیا کیا جی؟ میں نے خداوند کو دیکھا ہے اور اس نے مجھ سے باتیں کی ہیں۔ میں نے خداوند کو دیکھا ہے اور اس نے مجھ سے باتیں کی ہیں۔ آمین۔ آج ہم عید منانے کے لیے آئے تھی، یسوع مسیح کی مردوں میں سے زندہ ہو جانے کی عید۔ آج سے 2000 چند سال پہلے جس باغ کے اندر یسوع مسیح کی لاش کو رکھا گیا تھا، سب سے پہلے مریم مگدلینی کی عید ہوئی۔ سب سے پہلے عید کس کی ہوئی ہے جی؟ عید کا آغاز، جس کو آج لاکھوں کروڑوں لوگ عید مناتے ہیں، یہ عید سب سے پہلے آج سے 2000 چند سال پہلے اس عورت کی عید ہوئی جس میں سے خداوند یسوع مسیح نے 7 بدروحوں کو نکالا تھا، مریم مگدلینی کی عید۔ میں آپ کو خدا کے کلام سے جو حوالہ پڑھ کے سنایا ہے، اس حوالے میں آپ نے ساری ایک عبارت، ایک واقعہ سنا ہے۔ یہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ ہم بچپن سے ہی اس بات کو سنتے آ رہے ہیں، ہر سال اس بات کو رپیٹ کیا جاتا ہے۔ سنیں، کچھ لوگ صبح صبح اٹھ کے آئے ہیں، کئیوں کو نیند آ رہی ہے جی، سوئے نا، خدا کا کلام سنیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ صبح صبح اٹھ کر آئے ہیں، کلام سنیں تاکہ آپ کو نیند خراب کرنے کا کچھ فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو صبح صبح اٹھ کر آنے کا مقصد نہیں بنتا۔ خداوند کا کلام آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اس بات کی مخالفت کرنی شروع کر دی ہے۔ بعض لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ بائبل کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا کہ یسوع مسیح فلاں طریق کو پیدا ہوا، بائبل میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ یسوع مسیح فلاں طریق کو مردوں میں سے جی اٹھا، لہٰذا ہمیں نہ کرسمس منانا چاہیے نہ عید منانی چاہیے۔ ہم ایسے لوگوں کی تعلیم کو رد کرتے ہیں، ہم اس تعلیم کو نہیں مانتے۔
ہماری تعلیم یہ ہے، ہم بائبل کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح پیدا ہوا، اس لیے اس کا بڑا دن منانا بھی بہت ضروری ہے۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو اس دنیا کے اندر نسل انسانی کو نجات دینے کے لیے آیا تھا، اس نے نجات کا کام جس وقت صلیب کے اوپر پورا کر دیا تو اپنے لوگوں کی زندگی کے اندر سے موت کا قبضہ ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ آؤ ہم عید کریں کیونکہ ہمارا بھی فصح ذبح ہوا ہے۔ فصح ذبح ہوا ہے جی، ہمارا بھی فصح ذبح ہوا ہے، آؤ ہم عید کریں۔ لیکن مخالفت کرنے والوں کو یہ عید بائبل کے اندر نظر نہیں آتی۔ رسول دعوت دے رہا ہے کہ ہمارا بھی فصح ذبح ہوا، آؤ ہم کیا کریں؟ عید کریں۔ جی آج عید کے موقع پر میں صبح کی عبادت میں آپ کی توجہ جس بات پر لانی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو، اپنے دل کی آنکھیں کھولو، اپنے دل کی آنکھوں کو روشن کرو تاکہ آپ یسوع مسیح کو دیکھ سکے، پہچان سکے۔ جب تک کوئی شخص یسوع مسیح کو نہ پہچانے اتنی دیر تک اس کی عید نہیں ہوتی۔ ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا کہ مریم مگدلینی بڑی تیاری کے ساتھ صبح صبح آئی ہے، اس کے ساتھ اور بھی عورتیں آئی ہیں، سلومی، مقدسہ مریم، مریم مگدلینی، ان تینوں کا ذکر ہمیں انجیل اربعہ کے اندر ملتا ہے۔ وہ آئیں، بڑی خوشبودار چیزیں بھی تیار کر کے لائیں، خوشبودار چیزیں تیار کر کے لائیں کہ ہم اس لاش کو لگائیں گے، کیونکہ پچھلے وقتوں میں آج کل کی قبروں کی طرح کی قبریں نہیں ہوتی تھی۔ پچھلے وقتوں میں قبریں ایک کمرہ نما قبر ہوتی تھی، لیکن اس قبر کے آگے ایک بہت بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور اس لاش کو وہ کئی بار دیکھنے کے لیے بھی جاتے تھے، اور لاش کو بہت دیر تک دیکھنے کے لیے اس کو ایسی خوشبودار چیزیں لگائی جاتی تھی، اس کو ایسے مسالے جات لگائے جاتے تھے کہ لاش دیر تک پڑی رہے، خراب نہ ہو، اس میں سے بدبو نہ آئے۔ یہ عورتیں بھی صبح سویرے گئیں اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے گئی تو یہ لاش کو خوشبو لگانے تھی، آگے کیا دیکھتی ہیں جا کے کہ وہاں پر لاش نہیں ہے۔ گئی ہے لاش کو دیکھنے، لاش کو خوشبودار چیزیں لگانے، آگے جا کر کیا دیکھتی ہیں کہ لاش وہاں پر، بلکہ وہاں پر دو فرشتے ہیں، لاش کے زندہ ہو جانے کی خوشخبری دینے کے لیے، لاش کے زندہ ہو جانے کی گواہی دینے کے لیے وہاں پر دو فرشتے موجود ہیں۔ وہ عورتیں پوچھتی ہیں کہ یہاں پر میرے خداوند کی لاش رکھی تھی، تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ زندہ کو مردوں میں نہ ڈھونڈو، وہ زندہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کو مردوں کے اندر نہ ڈھونڈو۔ مریم مگدلینی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، مریم مگدلینی کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ وہاں پر رو رہی تھی کہ یسوع کو کہاں رکھ دیا ہے، اس کی لاش کو کہاں پر لے گئے ہیں۔ میں تو اس کی لاش کو جو ہے وہ خوشبودار چیزیں لے کر آئی تھی لگانے کے لیے، میں نے تو اس کو جو ہے وہ
اور خوشبودار مسالے لگا کر اس کو پریزرو کرنا تھا تاکہ وہ دیر تک دیکھی جا سکتی. وہ رو رہی ہے، مریم مگدلینی رو رہی ہے کہ میں نے یسوع مسیح کو دیکھنا ہے، اس کی لاش کو دیکھنا ہے. یسوع مسیح ایسے باغ میں جس وقت وہ گئی تو یسوع مسیح اس کے سامنے اس کو کہہ رہا کہ تو کیوں روتی ہے، تو کس کو ڈھونڈتی ہے؟ تو وہ یسوع مسیح سے بھی کہنے لگی کہ تو نے میرے خداوند کو کہیں دیکھا ہے؟ تو نہیں کہیں اٹھا کر لے گیا؟ اگر تو نے کہیں لے گا چلا گیا تو مجھے بتا، میں اسے لے آؤں. مریم مگدلینی کی آنکھیں ابھی نہیں کھلی تھی، ابھی اس کے دل کی آنکھیں روشن. زندہ یسوع جو ہے وہ جب زندہ ہوا تو جلالی بدن کے ساتھ زندہ ہوا. مریم مگدلینی کی آنکھیں اس جلالی یسوع کو پہچان نہ سکی. پھر یسوع مسیح نے اس کے ساتھ باتیں کی، یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا. پھر اس کا ذہن کھلا، اس کے دل کی آنکھیں روشن ہوئی اور وہ یسوع مسیح کو پہچان گئی. وہ یسوع مسیح کو چھونے لگی. یسوع مسیح نے کہا نہیں، ابھی میں باپ کے پاس، اس کے بارے میں لکھا کہ اس کو باپ کے پاس جانا بہت، اس نے اپنے خون کا پیالہ لے کر باپ کے پاس جانا تھا تاکہ کفارے کا خون جو ہے وہ باپ کے حضور کیا کر سکے، پیش کر سکے، باپ کو بتا سکے کہ میں نے ان تمام لوگوں کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا ہے. میں نے اس قیمتی خون سے ان سب لوگوں کو کیا کر لیا جی، خرید لیا ہے. ان کو آسمان پر جانا ضرور تھا اور یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ مجھے نہ چھونا، بلکہ جا کر کیا کر، میرے بھائیوں کو بتا. لکھا ہے کہ مریم مگدلینی وہاں سے بھاگی، جلدی گئی اور جا کر یسوع مسیح کے شاگردوں کو بتانے لگی، کہنے لگی کہ میں نے خداوند کو دیکھا ہے اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا جی، باتیں کی ہیں، وہ زندہ ہو گیا ہے. میں نے خداوند سے باتیں کی ہیں، میں نے خداوند کو دیکھا ہے، وہ زندہ ہو گیا ہے. خداوند یسوع مسیح ہمارے اوپر سے موت کا قبضہ چھڑانے کے لیے، جی سنیں، یسوع مسیح صلیب کے اوپر اس نے ہمارے لیے خون بہایا. یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھنے سے پہلے ہمارے لیے کوڑے کھائے، اس کو لعن طعن کیا گیا، اس کو اذیت دی گئی، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹونکے گئے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور اس نے گناہ کی مزدوری جو ہے وہ ادا کر دی. گناہ کی مزدوری موت ہے نا، جو جان گناہ کرے گی سو ضرور مرے گی. گناہ کی مزدوری موت، اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھایا تھا اور اس نے گناہوں کی مزدوری ادا کر دی، کفارہ ہو گیا، نجات ہو گئی. لیکن ابھی تک موت کا قبضہ ختم نہیں ہوا تھا. ہماری کامل نجات کے لیے، ہماری کامل شفا کے لیے ضروری تھا کہ وہ کفارہ دینے کے بعد موت کے اوپر فتح بھی پائے.
یسوع مسیح نے آج کی صبح آج سے 2000 سال پہلے زندگی اور موت پر فتح پا لی. موت کو فتح کا لقمہ بنا دیا. موت زندگی کی فتح کا لقمہ بن گئی. موت شکست کھا گئی اور زندگی جیت گئی. موت ہار گئی. موت کی موت ہو گئی. موت اس قبر کے اندر نظر ہی نہیں آ رہی. اس قبر کے اندر کیا ہو گیا جی؟ جلال، نور آ گیا ہے. ایسے فرشتے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے سفید پوشاک پہنی ہوئی ہے. وہاں پر قبر کے اندر سے زندگی نظر آ رہی ہے جی. جلال نظر آ رہا ہے. واحد یسوع مسیح ہے جی. واحد یسوع مسیح ہے جن کی قبر سے نہ تو کوئی ہڈی نہ کوئی بدبو، بلکہ وہ کفن ملا ہے جس کے اندر اس کی لاش کو لپیٹا گیا تھا. جس کفن کے اندر اس کو دفنایا گیا تھا وہ زندہ ہو گیا ہے. اس کی کوئی بھی ہڈی نہیں توڑی گئی. اس کے بدن کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے سڑنے کی نوبت نہ آنے دی. زبور کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کی لاش کو، اس کے بدن کو سڑنے کی نوبت ہی نہیں آنے دی گئی. واحد ایک الہی شخص ہے جس نے زمین کے اوپر اپنی لاش کو بھی سڑنے نہیں دیا، اپنی لاش کو بھی خراب نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنی لاش کے خراب ہونے سے پہلے اپنے جلال کے پکی. اس کے بارے میں رومیو کا خط نکال لیجیے. رومیو کا خط پہلا باب. رومیو کے خط کے پہلے باب کے اندر لکھا ہے جی تیسرے باب، پہلے باب کی تیسری آیت سے لکھا ہے آپ نے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت کیا وعدہ کیا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا کیا بیٹا ٹھہرا. پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، زندہ ہو گیا. اور اس کے زندہ ہونے کے بعد عید کس کی ہوتی ہے؟ عید کس کی ہوتی ہے؟ جس کو وہ نظر آئے. مریم مگدلینی کی اتنی دیر تک عید نہیں ہوئی جتنی دیر تک وہ اس کو مالی سمجھتی رہی ہے. آج بھی لوگ پتہ نہیں یسوع مسیح کو کیا کیا سمجھتے ہیں. بھائی یسوع مسیح کو زندہ خدا کا بیٹا جانو، یسوع مسیح کو قادر مطلق جانو، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ جانو. یسوع مسیح آپ کا شافی ہے. وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے، اس کی قبر خالی ہے. آپ نے گیت گایا ہے. آپ اپنے دل کی آنکھیں روشن کریں، اپنے دل کی آنکھیں کھولیں تاکہ آپ کو زندہ یسوع نظر آ سکے. زندہ یسوع جن کو نظر آتا ہے ان کی عید ہوتی ہے. اور جو ابھی بھی صبح سویرے موم بتیاں لے کے قبرستان میں یسوع مسیح کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں وہ ابھی بھی قبرستانوں میں پھرتے ہیں. بھائی جو لوگ قبرستان میں آج کی صبح جلوس لے کر جاتے ہیں کبھی بھی ان کے ساتھ نہ جائیں.
یسوع قبرستان میں نہیں ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے۔ زندہ یسوع کو دیکھو، اس نے آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کا وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے تے قبرستان چ لوگ کی لین جاندے نے اس ویلے موم بتیاں لے کے، وہ ابھی بھی لاش کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ابھی بھی اس کو قبرستان میں ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ قبرستان میں نہیں ہے، اس کو قبرستان میں نہ ڈھونڈو، وہ تو آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ تو آپ کے آگے پیچھے، آپ کے دائیں بائیں ہے۔ جتنی دیر تک آپ اپنے دل کی آنکھیں نہیں کھولیں گے اتنی دیر تک وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نظر نہیں آئے گا تو عید بھی نہیں ہوگی۔ اگر نظر نہیں آئے گا تو پھر میک اپ والی عید تو ہو سکتی ہے، پھر نئے کپڑوں والی تو عید ہو سکتی ہے، پھر اچھے اچھے کھانوں والی عید تو ہو سکتی ہے، پھر جو ہے وہ پارکوں میں گھومنے والی عید تو ہو سکتی ہے، پھر حقیقی عید کی خوشخبری آپ کے دل کے اندر نہیں آ سکتی۔ حقیقی عید کی خوشی ہماری زندگیوں کے اندر اس وقت آتی ہے جس وقت مریم مگدلینی کی طرح ہماری آنکھیں بھی کھل جائیں اور ہم کو زندہ یسوع نظر آنا شروع ہو جائے۔ جی، ہم جس وقت یوحنا کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ یسوع مسیح اپنی خدمت کے دوران سفر کرتے کرتے سامریہ سے ہو کر گزر رہا تھا اور یعقوب کے کنواں پر اس کی ملاقات اس ایک سامری عورت سے ہوئی۔ سامری عورت جو کنویں کے اوپر پانی بھرنے کے لیے آئی تھی۔ یسوع مسیح بھی وہاں پر بیٹھا، شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کے لیے گئے ہیں۔ یسوع مسیح اس سامری عورت سے کہنے لگا کہ مجھے پانی پلا۔ وہ یسوع مسیح کو پانی دینے کے لیے ایگری نہ ہوئی، اس نے کہا نہیں، تو یہودی اعلیٰ نسل کا ہے، میں سامری نیچلی ذات کی ہوں، میں تجھے پانی نہیں پلا سکتی۔ یسوع مسیح نے اس کو کہا اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی پلا دیتا اور تو کبھی پیاسی۔ وہ باتیں کرتے کرتے یسوع مسیح کو آگے کی طرف لے گئی، پرستش کی باتیں ہونے لگی۔ تو یسوع مسیح نے اس عورت سے پرستش کی باتیں کرتے وقت کہا کہ تم اس کی پرستش کرتے ہو جس کو نہیں جانتے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جس کو جانتے ہیں۔ تو وہ عورت یسوع کو کہنے لگی جب مسیح آئے گا نا تو وہ ہمیں سب کچھ بتا دے گا کہ ہم نے کس کی پرستش کرنی ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس سامری عورت کو کہا کہ جس کو تو مسیح کہہ رہی ہے وہ نہیں ہوں۔ اس عورت کی آنکھیں کھلی، اس کو یسوع نظر آنا شروع ہو گیا۔ پھر وہ اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں بھاگ گئی اور جا کر اپنے شہر کے گاؤں کے قصبے کے لوگوں کو بتانے لگی کہ آؤ میں تمہیں بھی یسوع مسیح سے ملاؤں، کیونکہ میں نے اس کو کیا کر لیا تھی، دیکھ لیا ہے۔ سامری عورت کی عید اسی دن ہو گئی تھی۔ عید اس دن ہوتی ہے جس دن یسوع مسیح نظر آ جائے۔ پھر حالات بدل جاتے ہیں، پھر سوچیں بدل جاتی ہیں، پھر نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، پھر ہم پرانے انسانوں نہیں رہتے، پھر ہماری آنکھوں کے اندر نور آ جاتا ہے، پھر ہمیں نور دکھائی دینا شروع کر دیتا ہے۔ ادروائز تو ہمیں گناہ ہی نظر آتا ہے۔ ہم ہر روز کئی جگہوں سے سنتے ہیں جی پادی صاحب بدی گناہ بڑا ہو گیا ہے، موبائلوں کے اندر ذریعے گناہ، ارد گرد ہر طرف گناہ ہی گناہ نظر آتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں کے اندر
بدی کو گناہ کو بسایا ہوا ہے. ہم گناہ کو دیکھتے ہیں, گناہ کی تصویر ہماری آنکھوں کا کیمرہ کھینچ کر ہمارے ذہن کے اندر بٹھا دیتا ہے, اور پھر رات کو خواب میں بھی گناہ کی آتی ہیں, بدی کی آتی ہیں. جلال والی تو خواب آتی نہیں ہے. یسوع مسیح جو خدا کا جلالی بیٹا ہے, وہ ہماری آنکھوں کے اندر بسا ہونا چاہیے. پھر ہمیں زمین پر بھی جلال ہی جلال نظر آئے گا. کلام فرماتا ہے کہ زمین خدا کے جلال سے کیا جی؟ زمین خدا کے جلال سے ممور ہے. لیکن یہ جلال کی معمولی نظر کن کو آتی ہے؟ جنہوں نے جلال دیکھا ہے, جنہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے. یسوع مسیح خدا کا جلال, دنیا کا نور اس دنیا کے اندر آیا. اس نے آ کر طریقی کو کیا کر دیا جی؟ طریقی میں نور چمکا دیا. لیکن ابھی بھی لوگوں کو طریقی نظر آتی ہے. زندہ یسوع کو دیکھو, یسوع مسیح کا جلال اپنی آنکھوں کے اندر بساؤ تاکہ آپ کو یسوع نظر آنا شروع ہو جائے. پہچان لیں آپ یسوع کو. نہیں تو جتنی دیر تک آنکھیں نہیں کھلے گی اتنی دیر تک اس کو مالی سمجھتی رہیں گی کہ یہ باغ کا مالی ہے, پتہ نہیں یہ کون ہے. اتنی دیر تک اس کے سامنے بھی, اس کے ساتھ بھی, اس کو ساتھ ہوتے ہوئے بھی گناہ کرتی رہیں گی. اس کی روح کو رنجیدہ کر دیں گے آپ. یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے, لیکن ان کے ساتھ ہے نظر, جن کو اس کا فائدہ ان کو ہے جن کو وہ نظر آتا ہے. جن کو نظر نہیں آتا ان کے لیے وہ بے فائدہ ہے. سو میں آپ کو صلاح دیتا ہوں, میں آپ کو صلاح دیتا ہوں. مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے, مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے. آج ہی مکاشفہ والا حوالہ نکالیں. مکاشفہ کی کتاب تیسرا باب, مکاشفہ کی کتاب تیسرا باب اور 18ویں آیت پڑھوں گا جی. تیسرے باب کی 18ویں آیت لکھا ہے, اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے, اور سفید پوشاک لے لے, سفید پوشاک لے لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے. اور آگے کیا لکھا؟ اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو کیا ہو جائے؟ بینا ہو جائے. آنکھوں میں لگانے کے لیے مجھ سے سرما لے لے. خدا صلاح دے رہا ہے کہ مجھ سے آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو کیا ہو جائے؟ بینا ہو جائے, تجھے نظر آنا شروع ہو جائے, تیری آنکھیں کھل جائیں, اور جو یسوع دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہے وہ تیرے دل کی آنکھوں سے تجھے نظر آئے اور تیری عید ہو جائے. ہم عید اور طرح سے مناتے ہیں, بائبل عید اور طرح سے منانے کی تعلیم دیتی ہے, لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی آنکھیں کھولیں. سرما خدا کا کلام ہے, جس کی صلاح دی ہے نا جی خدا نے, سرما خدا کا کلام ہے. اس کلام کو اپنے دل کی آنکھوں میں ڈال لو, اپنے دل میں لے لو, تاکہ کلام پر ایمان لا کر آپ یہ حقیقت مان لیں کہ یسوع مسیح میرے ساتھ ہے, میرے دل میں رہتا ہے, میرے ذہن میں رہتا ہے, وہ میرے آگے پیچھے ہے, وہ دنیا کے آخر تک میرے ساتھ ہے. اسی وقت آپ کی عید ہو جائے گی.
ابھی تو جو ایماندار ہیں ان کی عید ہے، بعضوں نے صرف رسمی ہی عید منانی ہے جیسے باقی دنیا مناتی ہے. ہمیں باقی دنیا کے ساتھ نہیں بلکہ بائبل کے ساتھ مل کر عید کرنی چاہیے. آمین. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے.